اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ سورہ جمعہ قرآن کا 62واں سورہ ہے، چیپٹر 62 ورس نمبر 2 میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ جمعہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدف اور کار رسالت بیان کیا کہ رسول کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد تبلیغ دین، تعلیم و تعلم اور تزکیہ نفس۔ یہاں پہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تزکیہ نفس کو پہلے اور تعلیم و تعلم کو بعد میں رکھا ہے، تو ایسا کیوں؟ حالانکہ علم اور تدریس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ اولین ہدف یا اولین مرحلہ علم اور آخری مرحلہ ہدف یا منزل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے استادوں میں جو کامن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم و تعلم، یعنی اپنا سبجیکٹ پڑھا دینا۔ اولین شرط یہ ہونی چاہیے کہ ہر استاد اپنے اپنے میدان کا ماہر ہو۔ فزکس کا استاد فزکس میں، کیمسٹری کا استاد کیمسٹری میں، اسی طرح سائنس اور آرٹس اور دیگر مضامین۔ لیکن استاد باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ آپ کی سوچ کو تبدیل کرے، استاد باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ آپ کے کردار کو تبدیل کرے، آپ کے مذہب کو تبدیل کرے، آپ کے عقیدے میں کوئی جسے کہتے ہیں تبدیلی لائے۔ اور استاد کا مقصد اس وقت پورا ہو جاتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کرتا ہے، اچھے گریڈز لیتا ہے، اچھے مارکس لیتا ہے۔ جبکہ مفسرین، فلاسفرز، دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ بہترین استاد وہ ہے کہ جو آپ کی سوچ کا دھارا بدل دے، آپ کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دے، آپ کا روٹین روزمرہ کا معمول بالکل یکسر تبدیل ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے عرب قوم کے رویے کو، کردار کو، سوچ کے دھارے کو، سمت کو بالکل تبدیل کر دیا۔ وہ ایام جاہلیت میں زندگی گزارے تھے، اب ایام عظمت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ رسول اکرم کو عرب جیسے معاشرے میں، ماحول میں، ملک میں کیوں بھیجا گیا؟ رسول ایشیا میں بھی آ سکتے تھے، افریقہ میں بھی آ سکتے تھے، یورپ میں بھی آ سکتے تھے، امریکہ، کینیڈا میں بھی جا سکتے تھے۔ تو جیو پولیٹیکل جواب تو یہ ہے کہ چونکہ ان علاقوں میں آبادی زیادہ تھی اس لیے وہاں بھیجے گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، مرکز عبادت دیٹ از کعبہ وہ وہاں پر تھا۔ لیکن اہم ترین جواب اس کا یہ ہے کہ اصول تدریس ہے کہ بہترین استاد بدترین شاگرد ہے۔ اگر دیکھیں بدترین شاگرد ہو اور بدترین استاد تو کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے۔ بدترین شاگرد کو کنٹرول کرنا ایک بدترین یا خراب ٹیچر کے لیے مناسب ممکن نہیں ہے۔ اگر بہترین شاگرد ہو اور بہترین استاد تو بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر استاد اس کو تبدیل کر دے، تبدیل کیا کرے، وہ تو پہلے سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ دوبارہ اس نے اپنے آپ کو اچھا ثابت کیا، مکرر ایک ریپیٹیشن آف دا ایکٹ، اس میں استاد کا کوئی کمال نہیں۔ استاد کا کمال اس وقت ہے کہ جب وہ ایک مشکل ماحول میں ایک بدترین شاگرد کو بہترین شاگرد میں تبدیل کر دے۔ اس زمانے میں بدترین قوم عرب تھی، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔
بدترین کام چوری چکاری غنڈہ گردی لوٹ مار ان کا پیشہ پروفیشن تھی جس پہ وہ فخر کیا کرتے تھے. تو رسول کا پیغمبروں کا اولیاء اللہ کا مشن نہ صرف تعلیم بلکہ تزکیہ نفس بھی. چنانچہ پروفٹ محمد یا کوئی بھی پیغمبر ایک ایسا استاد ہوتا ہے کہ جو آپ کو علم بھی دیتا ہے اور آپ کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے, تھیوری بھی دیتا ہے اور پریکٹیکل بھی کر کے دکھاتا ہے. بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں تزکیہ نفس جیسے مقدم کیا گیا اس کتاب میں, اللہ کے رسول نے 40 سال تک پریکٹیکل کر کے دکھایا اور ایسی زندگی کو پیش کیا کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے. کہ جب وہ پہلی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے تو تم یقین کر لو گے, لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. رسول نے کہا اگر نہ آ رہی ہو تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے. یعنی اپنی بینائی پر اعتبار نہیں, رسول کی صداقت پر اعتبار. پھر ہم دیکھتے ہیں ہجرت کی رات جب لوگ قتل کرنے آتے ہیں انہی لوگوں کی امانتیں رسول کے گھر میں موجود ہوتی ہیں. یعنی آپ کے دشمن, آپ کے قاتل آپ کی امانت کے معترف. تو جب رسول نے ثابت کر دیا 40 سال کہ میں صادق اور امین ہوں, پھر تعلیم شروع کی. یعنی پہلے پریکٹیکل عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیا, پھر علمی ڈائلاگ یا علمی مباحثہ یا علمی سیشن جو ہے ان کے ساتھ شروع کیا. اب یہ سوال کہ کیا رسول اللہ نے اپنے بعد اس اصول تدریس اور اساتذہ کا سلسلہ جاری رکھنے کے حوالے سے کوئی اعلان فرمایا؟ جی ہاں, اللہ کے رسول نے اپنے بعد کتاب بھی چھوڑی اور کتاب پڑھانے والے بھی چھوڑے. حدیث ثقلین اس بات کی گواہی ہے جو اعلان غدیر کے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا کے بعد لوگوں کے سامنے کیا گیا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فانها لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. میں اپنے پیچھے 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم ان سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. لن تضلوا بعدی, کبھی نیور ایور, اور پھر ابدا. پھر اس کے بعد ایسا کیوں, یعنی کیوں گمراہ نہیں ہوگے؟ آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلو, کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں یعنی میرے اہل بیت اور کتاب کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر میری مجھ سے ملاقات نہ کریں. یعنی آپ کو منزل تک پہنچا کر دم لیں گے, ریسٹ کریں گے. ان کی تبلیغات, ان کی کوششیں, ان کی محنتیں جاری رہیں گی حوض کوثر پر پہنچنے تک. اب آپ نے دیکھ لیا ہمارے بہترین استاد, کائنات کے بہترین استاد رسول اللہ اور اس کے بعد ان کے 12 جانشین. اسی لیے یعنی کیوں یہ 12 جانشین ضروری ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے, قرآن کے استاد کے لیے؟ اس کا سبب, اس کی وجہ خود امام صلی اللہ علیہ السلام نے یہ نبی المحمدہ کی روایت کے مطابق یہ کہا کہ خدا کی قسم ہم قرآن کی تفسیر کرنے کے سب سے زیادہ اہل ہیں, کیونکہ ہم جو کچھ بتلاتے ہیں اپنے یقین کے ساتھ, گمان کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں دیگر افراد غیر معصوم, غیر امام اپنی عقل, اپنا گیس, اپنا قیاس, اپنا گمان استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ویسے بھی ہو سکتا ہے, جبکہ امام یقین کے ساتھ بتایا کرتے تھے. اور اس کی وجہ خود امام سجاد علیہ السلام نے بتلا دی کہ ہم نے خدا کو اس وقت پہچانا کہ جب خدا اور ہمارے درمیان کوئی شے نہیں تھی, جبکہ مخلوقات نے اس وقت پہچانا جب خدا اور ان کے درمیان دیگر چیزیں موجود تھیں. یعنی ہم جب خدا کو پہچانتے ہیں تو سورج, چاند, ستارے, آسمان, صحرا, دریا کو دیکھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ان کا بنانے والا کوئی ہوگا, یعنی بالواسطہ, تھرو سم مینز. جبکہ اللہ کے رسول, اللہ کے امام, اللہ کے انبیاء, اللہ کے بھیجے ہوئے منتخب نمائندے میں سے بھی یہ 14 معصومین وہ ہیں کہ جو اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانا کرتے تھے, اللہ کو مخلوقات کے ذریعے نہیں پہچانا. حتیٰ کہ دیگر انبیاء نے بھی جو رسول سے پہلے گزرے اللہ کو ان چیزوں کے ذریعے پہچانوایا.
لوگوں کو بھی اور خود کو بھی، یا کم از کم اپنے ایمان میں اس ہی کے ذریعے اضافہ کیا. جیسے ابراہیم نے علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. جب ابراہیم نے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں ہم پر ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے تو، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان قلب نہیں تھا، تو ان کو دکھلایا گیا، 4 پرندوں کو پکڑایا گیا، ذبح کروایا گیا، ان کے گوشت کے ٹکڑے خلط ملط مکسڈ اپ کر کے پہاڑوں پہ ڈلوائے گئے، اور پھر ابراہیم کو کہا اب تم ایک ایک پرندوں کو آواز دو، مور، مرغ، کوا، کبوتر. ابراہیم آواز دیتے، مختلف پہاڑوں سے گوشت کے ٹکڑے اڑ اڑ کے جمع ہوتے اور مجسم پرندہ بن جاتے اور زندہ ہو جاتے، یعنی 4 جانور دوبارہ زندہ ہو گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں اضافہ ہوا اور اطمینان قلب ہوا. اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام نے بھی مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا تجربہ دیکھا، معجزہ دیکھا، اور پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور ان کا اطمینان قلب ہوا. اور رسول کے ساتھ ایک شخص تھا جو کہا کرتا تھا لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، اگر حجابات ہٹ جائے تو میرے ایمان میں اضافہ نہ ہو. تو ہمارے ائمہ کا ایمان تمام انبیاء کے ایمان سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ کہ انہوں نے اللہ کو اس وقت پہچانا کہ جب خدا موجود تھا اور باقی چیزیں، باقی مخلوقات موجود نہیں تھی. تو ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کی معرفت بالکل خالص ہے. اس میں کسی اور چیز کی، کسی تجربے کی بھی جسے کہتے ہیں کہ ملاوٹ یا آمیزش نہیں. استاد کی عظمت کے حوالے سے امام علی غیر الحکم میں فرماتے ہیں، امام علی کی حدیث، کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. یہ ہے ہائٹ آف ریسپیکٹ، لیول آف ڈگنیٹی، کہ استاد کا اتنا احترام، اتنا احترام، اتنی فرما برداری کہ گویا وہ آقا ہے آپ کا، آپ اس کے غلام ہیں. اور امام علی نے بڑی دلچسپ یہ بات کی، اور ایک حدیث میں وہ خود فرماتے ہیں میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور ان کے علاوہ کوئی اور استاد نہیں ہوں. امام علی پر چنانچہ آپ کو اپنے استاد کی اتنی عزت، اتنی فرما برداری کرنی ہے جیسے ایک غلام اپنے آقا کی کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی غیر الحکم میں فرماتے ہیں کہ اپنے استاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم اپنے استاد اور اپنے باپ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم حکمران ہی کیوں نہ ہو. پروفٹ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی بہت عرصے بعد، وہ اپنے گھوڑے سے نہیں اترے. وہ شان شوکت کے مالک تھے، اور ان کے وزراء اور ان کے سفراء اور ان کے درباری ان کے ساتھ تھے. ان کو تھوڑا سا معیوب لگا گھوڑے سے اترنا. اللہ تعالیٰ نے ہتھیلی سے ایک نور سا ساتے ہوا جو آسمان کی طرف چلا گیا. پروفٹ یوسف، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ یہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ یہ نور نبوت تھا جو ہم نے تمہارے صلب سے سلب کر لیا، اٹھا لیا، کیونکہ تم اپنے باپ کی رسپیکٹ، عزت کے لیے کھڑے نہیں. تو دیکھا آپ نے، ایک نبی کو بھی اس کی سزا دی گئی جو گناہ تو نہیں کہلائے گا، ترک اولا بہرحال تھا. امام سجاد طالب علموں کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو جو طالب علم کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس کے دل میں استادوں کی کیا عزت ہوگی. اب یہ الگ بات ہے، امام سجاد کا کوئی استاد ہی نہیں تھا. امام تو خود اپنا استاد ہوتا ہے، یا اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے والا امام اس کا استاد ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ عزت جو اسلام نے اساتذہ کو دی ہے، اور رسول بحیثیت استاد بہترین استاد کائنات. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مغربی دنیا اس مقام عظمت استاد پہ زیادہ عمل کر رہی ہے، استاد کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے جتنا دینی چاہیے اسلام کے مطابق، اور ہم اس سے بالکل غافل ہیں. سکندر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ استاد کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ باپ مجھے آسمان سے زمین کی طرف لایا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان کی طرف لے کے گیا. ایک دفعہ وہ اور ارسطو کہیں سفر کر رہے تھے، راستے میں دریا آیا، وہ دونوں رک گئے اور سوچنے لگے کیا کیا جائے. معلوم نہیں تھا کہ دریا کتنا گہرا ہے.
ہو سکتا ہے کوئی اس میں جائے اور ڈوب جائے، غرق ہو جائے، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ کوئی ایک جائے گا، اگر وہ ڈوب گیا تو کم از کم دوسرا تو محفوظ رہے۔ اب دوسرا سوال کہ کون جائے؟ ارسطو یا سکندر؟ ارسطو نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ دیکھو تم بادشاہ ہو اور میں تمہاری رعایا کا ایک فرد ہوں، اگر میں مر گیا تو کوئی بات نہیں، رعایا کا ایک فرد مرے گا، لیکن اگر تم مر گئے تو بادشاہ کے مر جانے سے سلطنت کا تمام نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ارسطو نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ سکندر اعظم اپنے گھوڑا آگے دوڑاتے ہوئے اس کے پاس آیا اور کہا محترم استاد آپ نہ جائیے، مجھے جانے دیجیے اور دیکھنے دیجیے کہ دریا کتنا گہرا ہے، اگر میں ڈوب گیا مر گیا تو ایک بادشاہ مرے گا اور آپ مجھ جیسا بادشاہ بنانے کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ چلے گئے، آپ ڈوب کے مر گئے تو میں آپ جیسا استاد نہیں بنا سکتا۔ تو استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ گر ضرور ہوتا ہے، یعنی بادشاہ بنانے کی صلاحیت جسے کہتے ہیں وہ ضرور رکھتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک میں، مغربی ممالک میں خصوصاً استاد کی بڑی اہمیت ہے۔ استاد کا سیلری پیکج تمام شعبہ جات میں کام کرنے والے ماہرین سے زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی جرمن میں جب بہت زیادہ استاد کی انکریمنٹ سیلری بڑھائی گئی تو لوگ جرمن پرائم منسٹر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور جلوس نکلا اور پروٹیسٹ ہوا، احتجاج ہوا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ہماری سیلری بھی بڑھنی چاہیے، کیا ہم اپنے کاموں سے جسے کہتے ہیں وفا نہیں کر رہے؟ تو جرمن چانسلر نے کہا کہ تم لوگوں کو اس مقام تک لانے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے استاد۔ تو جرمن پریزیڈنٹ نے کہا تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری سیلری زیادہ ہونی چاہیے یا تمہارے استاد؟ اسی طرح ہمارے ادیب پاکستان کے مشہور مرحوم اشفاق احمد ایک دفعہ اٹلی جاتے ہیں لیکچر دینے کے لیے کسی یونیورسٹی میں، اتفاق سے ان کا چالان ہو جاتا ہے اور ان کو کورٹ میں طلب کیا جاتا ہے۔ اتفاق سے اسی دن طلب کیا گیا جس دن ان کا لیکچر تھا یونیورسٹی میں، وہ نہ جا سکے، دوسرے دن گئے، جیسی کورٹ میں طلب ہوئے پہنچے، جج نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کل کہاں تھے؟ آپ کی تاریخ آنے کی تو کل کی تھی، آج آپ کیوں آئے تاخیر سے ایک دن؟ تو اشفاق احمد نے کہا کہ کل اصل میں میرا لیکچر تھا اور میں استاد ہوں، اس وجہ سے کل نہ آ سکا۔ یہ سنتے ہی جج اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور بآواز بلند کہا "A teacher in the court"۔ یہ جملہ سنتے ہی پورا ہال متوجہ ہوا اور ہال میں موجود تمام وکلاء یا عوام جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے حاضرین وہ سب کھڑے ہو گئے ایک استاد کو رسپیکٹ دینے کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا ایک استاد جو مجرم کی حیثیت سے کورٹ میں آیا ہے اس کو فقط استاد کی بنا پر اہمیت دی جا رہی ہے، جرم اور سزا کی بات تو بعد میں ہوگی۔ تو یہ وہ اہمیت۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ادیب مستنصر حسین تارڑ غالباً اپنے ایک دوست سے ملنے یونیورسٹی گئے، ملنے کے بعد وہ دونوں ایک پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے، ایک جگہ رک گئے تو مستنصر حسین تارڑ نے دوران گفتگو یہ نوٹ کیا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ آتا وہ رک جاتا اور پیچھے سے گزرتا ان دونوں کے، اور پیچھے سے اس طرح گزرتا کہ ان کے پاس سے چھلانگ لگا کر آگے کی طرف واک کرتا ہو جاتا۔ اب یہ پریشان، وہ سمجھے کہ شاید یہ انداز ہے استاد کو چھیڑنے کا، مذاق اڑانے کا، گستاخی کرنے کا، جیسے ہمارے ملکوں میں ہماری یونیورسٹیز میں پاکستان کے ہوتا ہے، استاد کی کوئی عزت نہیں ہے۔ خدا نخواستہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر از اے ٹیچر، یعنی جس کو کچھ نہیں ملتا تو وہ ٹیچنگ شروع کر دیتا ہے۔ تو جب اسٹوڈنٹ اس طرح دو چار جانے لگے اور کافی ٹائم گزر گیا تو وہ پریشان ہوئے، اپسیٹ ہوئے، اپنے کولیگ سے پوچھا مستنصر نے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ کیا پاکستان کی طرح یہاں پہ بھی استاد کی کوئی عزت نہیں؟ تو ان کے یورپین استاد نے کہا نہیں جناب ایسی بات نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے ہمارے پاس رک جاتا ہے اور آگے سے نہیں گزرتا بلکہ ہمارے پیچھے سے گزرتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک استاد کے سامنے سے گزرنا استاد کی بے ادبی ہے، اور جب وہ پیچھے سے گزرتے ہیں تو چھلانگ لگا کے گزرتے ہیں، کیوں؟ استاد کے سائے کے اوپر قدم رکھنا ان کے نزدیک استاد کی بے ادبی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس معاشرے میں استاد کی کیا اہمیت ہوگی۔ یہی وجہ ہے
کہ یہ قومیں ترقی کر رہی ہیں، ہم ترقی نہیں کر رہے. اسی لیے ہم یہ کہنے میں بجائیں کہ جو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ امریکہ یورپ کی ترقی کا راز ان کے ڈسکو کلبز ہیں، جی نہیں، ان کی ترقی کا راز لائبریریز ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ یورپ کی ترقی کا راز جینز پہننے میں، جی نہیں، معذرت کے ساتھ ان کی ترقی کا راز جینیٹک ریسرچ میں. تو استاد کی عزت کیجئے، استاد کی فرمانبرداری کیجئے، استاد کا کہا مانیے اور اس کی باتوں پر اس طرح عمل کریں جیسے کہ ایک غلام اپنے آقا کی باتوں پر عمل کرتا. اب آئیے اس طرف کہ دنیا میں ہم استاد کی عزت یا استاد کو خوش کس طرح کر سکتے ہیں. مثلا ہم استاد کو اس طرح خوش کر سکتے ہیں کہ جو وہ کہے اس کی بات مانیں، اچھے گریڈز لیں، اچھے نمبروں سے امتحان میں کامیابی حاصل کریں. اور دوسری جسے کہتے ہیں کہ وجہ یا دوسرا طریقہ استاد کو خوش کرنے کا، منیمم لیول جسے کہہ لیں، وہ یہ کہ اس کی سیلری، اس کی ٹیوشن فیس، اس کا ریوارڈ کسی گفٹ کی فارم میں اس کو ہم دے سکتے ہیں. جیسے کہ ہم اسکولوں میں دیتے ہیں ٹیوشن فیس، کوچنگ سینٹرز میں دیتے ہیں، یا پرائیویٹ ٹیوٹر جو ہوم ٹیوٹر جو ہوتا ہے اس صورت میں جو ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ خود رسول اللہ کو ہم کس طرح خوش کر سکتے ہیں، کس طرح ان کی تدریس، پیغمبری، رسالت کار کا صلہ دے سکتے ہیں، تو دو طریقے ہیں. سب سے بڑا طریقہ، سب سے اہم طریقہ تو یہ ہے کہ رسول نے جو کچھ کہا اس پہ عمل کیا جائے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو مشن لے کے چلے تھے اس مشن پہ ان کا ساتھ دیا جائے، ہم خود اس مشن میں ان کے ساتھ، نیکیوں کی طرف رغبت کی جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکا جائے. اس کے بعد جو منیمم لیول ہے وہ یہ کہ ان کا سیلری پیکیج، ٹیوشن فیس یا کوئی گفٹ مادی صورت میں، دنیاوی صورت میں ان کو دیا جائے. جب رسول سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کا صلہ ہم کس طرح دے سکتے ہیں، تو رسول نے نہیں، اللہ نے جواب دیا. سورہ شورى آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کہو میں تم سے کار رسالت کا اجر نہیں مانگتا، صرف اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کا اظہار کرو. مودت یعنی شدید محبت، اتنی شدید محبت جس کا اظہار ہوئے بغیر نہ ہو رہ سکے انسان. جیسے ہم گلاس بھرتے ہیں، وہ بھرتا چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا جب تک وہ چھلکے نہ. چھلک جائے تو اس کا مطلب ہے لیول آف گلاس، کیپیسٹی آف گلاس ایکسیڈ کر گئی ہے. جب اس کا اظہار ہو برجستہ، اپنے امام کا نام آنے پہ آپ خوش ہو جائیں، مولا علی کی فضیلت پہ آپ کا چہرہ کھل اٹھے، ان کے ولادت کے دن آپ اس طرح رہیں جیسے عید منا رہے ہوں، شہادتوں کے ایام میں اس طرح غمزدہ ہو جائیں کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی مرا ہو. تو یہ ہے طریقہ اظہار مودت کا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، امام سجاد نے بالآخر کربلا کے ظلم کے بعد یہ کہہ ہی دیا کہ اگر قرآن میں ہمارے اوپر ظلم کرنے کا حکم ہوتا تو شاید لوگ ہم پر اتنا ظلم نہ کرتے. ایک لطیف طنز ہے اس بات پر کہ اللہ نے مودت اور محبت کا حکم دیا تو امت نے ظلم کی انتہا کر دی. اگر اللہ ظلم کا حکم دیتا تو نہ جانے کیا کیا جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت اور مودت کرنے کی توفیق عطا فرما. امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ان کا ساتھی اور معاون بنا. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا. کرونا جیسی متعدد بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و آبان میں شامل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی